تقرب اللہ کے علاوہ خدا کے ساتھ ہوئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ کہیں کہ بہت سے لوگ خدا کو نہیں مانتے اور بہت سکون میں ہیں۔ ہم ان کے سکون کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سکون صرف خدا کے ساتھ ہے۔ کاش آپ ان کے دلوں کا حال جان سکیں۔ آپ قارون اور قارون دور حاضر کے بے سکونی کو جان سکیں۔ کوئی آلہ ہوتا جو بتاتا کہ یہ کتنے سکون میں ہے اور یہ کتنا بے سکون ہے۔ ہاں، شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسی تصویر دکھاتا ہے، وہ ایسا آپ کے سامنے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے کہ کو لگتا یہ ہے کہ خلود شیطان کے ساتھ دینے میں ہے جبکہ خلود خدا کا ساتھ دینے میں تھا۔ یہ ابو البشر آدم کو جب شیطان دھوکہ دے سکا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ ہونا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ وہ خدا جو مومن ہے، مومن یعنی سکون دینے والا ہے، اگر آپ سکون دینے والے سے قریب ہو جائیں تو نہ فقط خود پرسکون ہو جائیں گے بلکہ آپ خود بھی مومن ہو جائیں گے، یعنی آپ خود سکون دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تقرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں۔ خدا سے دوری اور نزدیکی مکان کے اعتبار سے عبث ہے۔ خدا آپ کی شہرت حیات سے زیادہ آپ کے نزدیک ہے، وہ جو کہ اتنے نزدیک ہے ساری زندگی ساری عبادتیں اس سے نزدیک ہونے کے لیے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ جو اتنا نزدیک ہے اس سے نزدیک ہونے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی بسر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ تقرب کا معنی میں سمجھا پاؤں، اگر آپ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں، فرض کر لیں آپ کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں اور آپ ابھی یہ بہترین کیلیگرافی دیکھ بھی رہے ہیں اور دنیا تشیع کا بہترین خطاط ہے، خدا رحمت کرے، سبتی ان کا نام لکھا ہوا بھی ہے، انہوں نے یہ کیلیگرافی لکھی ہے۔ اگر آپ اس کے نزدیک لکھنا چاہیں، تقرب نزدیک کو کہتے ہیں، اس کے نزدیک لکھنا چاہیں اور آپ کیلیگرافی سیکھ رہے ہوں اور آپ کو کوئی کہے ہاں آپ کا خط، آپ کی کیلیگرافی آپ کے استاد کے نزدیک آ گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اپنا خط دے دیا کہ اس کے ساتھ رکھا ہے؟ نہیں، آپ اس جیسا لکھنا شروع کر سکیں جتنا کمال میں آپ کی کیلیگرافی، آپ کی خطاطی اس خطاطی سے نزدیک ہوگی، اتنا آپ کو اس سے تقرب حاصل ہوگا۔ جتنا آپ خدا کے کمالات سے نزدیک ہوں گے، جتنا آپ میں خدائی اخلاق پیدا ہوگا، اتنا آپ خدا سے نزدیک ہوں گے۔ اور جس چیز کے نزدیک ہوتے ہیں اس چیز کا اثر آپ میں بھی آتا ہے۔ بروں سے اگر ہم نشینی ہو تو انسان برا ہو جاتا ہے، اسے سب مانتے ہیں۔ نیگیٹو تھاٹ سے انسان مریض ہو جاتا ہے، اسے بھی سب مانتے ہیں۔ اگر نیگیٹو تھاٹ سے انسان کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پازیٹیو تھاٹ سے انسان کو ہیل بھی ہونا چاہیے۔ پازیٹیو لوگ ہیلنگ رکھتے ہیں، جن کے قریب ہوں آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تقرب الہی حاصل ہو جائے تو آپ بھی مومن ہو جائیں گے، یعنی امن دینے والے ہو جائیں گے، پیس دینے والے ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔
اگر کسی لکڑی کو، ہیزم کو آگ میں رکھا جائے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتا ہے. لکڑی ہے، اس کا آگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگ میں اور لکڑی میں کوئی سنخیت نہیں ہے، لیکن وہ لکڑی آگ کے قریب رہے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتی ہیں. لکڑی شعلہ ور ہونا شروع ہو جاتی ہے، لکڑی جلانا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ رہا. انسان کسی برے محفل میں رہے تو برا ہو جاتا ہے. یعنی جس کا ساتھ ہو وہ آپ میں تاثیر کرتا ہے، اثر کرتا ہے. خدا کا ساتھ آپ میں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر انسان کو خدا کا ساتھ حاصل ہو تو یہ خدا کا ساتھ انسان کو منقلب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ انسان کو مطمئن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ جو قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو آرام چاہیے تو وہ آرام ذکر خدا سے ملے گا. اس لیے کہ ذکر خدا سے تمہیں قرب خدا ملے گا. قرب خدا سے تمہیں آثار اور صفات خدائی ملے گا، اور تم خود بھی مطمئن ہوگے اور دنیا کو اطمینان دینے والوں بھی بنو گے. ہم جس دانشگاہ، جس درسگاہ پر، جس فرش عزا پر ہیں، کربلا والے آج سے 1300-400 سال پہلے گزر گئے، لیکن آج بھی ایمان دیتے ہیں، آج بھی امن دیتے ہیں، آج بھی سکون ہمیں اسی فرش عزا سے ملتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. کل ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حدیث قدسی ہے، یا داؤد قل لعبادی، اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو، من لم یرضا بقضائی، جو میری قضا و قدر پر راضی نہ ہو، وَلَمْ يَشْكُرْ نِعْمَائِي، اور میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور جو بلائیں آزمائش اس پر میری طرف سے نازل ہوں اس پر وہ صبر نہ کرے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، اتنی بڑی دھمکی ہے یہ، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، پھر وہ میری بندگی کا اہل نہیں ہے، پھر وہ جائے کسی اور کو اپنا رب قرار دے، پھر یہ میرا عبد نہیں ہے، میں اس کا رب نہیں ہوں. جس شخص کا خدا رب نہ ہو وہ کتنا بیچارہ ہے، وہ کتنا مسکین ہے، وہ کتنا فقیر ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے. وہ جائے تلاش کرے، کوئی اور رب ملے گا. وہ خدا جو کہتا ہے اگر میں پانی زمین میں دسا دوں تو تمہیں اور کون پانی لا کے دے گا؟ تمہیں پانی نہیں مل سکتا اس کے علاوہ رب ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گی، زندگی ملے گی، حیات ملے گی، عقبہ ملے گی، آخرت ملے گی، جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں. شرط کیا ہے؟ اس کی قضا پر راضی ہونا، اس کے نعمتوں پر شکر کرنا، اس کی مصیبتوں پر، بلا پر، آزمائش پر صبر کرنا.